دعا پانا سجانا زخانا کی دعا پانا سجانا زخانا۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی، ایک مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ آگ لگی کیوں، وہ کیسا معاشرہ تھا۔ یعنی آپ آج کے اہل سنت کے بھائی کو آپ کہو گے کہ سیدہ کے گھر کو آگ لگی، ان کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ کیسے لگا سکتا ہے؟ امپوسیبل ہے۔ وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تو کہتے ہیں ہم اتنی صدیوں فاصلے کے بعد محبت اہل بیت رکھ رہے ہیں اور آپ کیسے شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شیعوں کی لگائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان کی کتابوں ہماری کتابوں میں ثابت نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کلو آپ کو مل جائیں گے کہ دھمکی دی گئی تھی، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ بھی مقام فکر ہے کہ ایک مسلمان دھمکی کیسے دے سکتا ہے۔ تو جب تک معاشرے کو سمجھا نہیں جائے گا کہ کل میں نے یہود کا تاریخ آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ یہودی جن کے اوپر نو معجزے کیے گئے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل کو لال کر دیا گیا، اللہ نے دریا پہ راستہ بنا دیا، اس کے بعد ایک پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ اتنا خدا نے ان کے اوپر دین کو لاگو کرنے کی کوشش، قرآن کہتا ہے ایک پہاڑ ایک صخرے کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور کہا اب ایمان لاؤ، اب وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ لیکن یہی یہودی نہر نیل کو پار کر کے جاتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں نبی خدا کے ساتھ، لیکن اس کے بعد کیا عالم ہوتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاؤ اس سرزمین میں ان لوگوں سے لڑ دیں، تو کہتے ہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، اگر جانا ہے تو تو جا یا اپنے خدا کو بھیج اپنے ساتھ، جا کر تم ان کا مقابلہ کرے۔ یہ عالم یہودیوں کا تھا، یعنی سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ قوم بدل گئی، اور رسول خدا فرماتے ہیں نعل بالنعل، یعنی جو اس قوم کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ عیسیٰ اللہ کے نمائندے بن کے آئے، یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ کا انکار کیا۔ نبی کی امت میں علی بن ابی طالب نمائندے بن کر آئے، اور اس امت نے کیا کیا؟ اہل بیت کا انکار کیا۔ انہوں نے جس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ جو حال کیا، فرمایا 70,000 نبیوں کو قتل کیا، اتنا ظلم کیا انبیاء کے ساتھ، وہی ظلم یہ امت مسلمہ اپنے نبی کی اولاد سے کرے گی۔ یہ پوری تاریخ میں موجود ہے۔ تو مدینے کا ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کل بات یہاں تک آئی تھی کہ مکے والے جو بچپن سے رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ رسول خدا کو قتل کریں۔ ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جو قریشی جو ان کو مانتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرنے والے، لیکن وہ آمادہ ہوئے رسول خدا کو قتل کرنے پر۔ اور وہ مدینے والے جنہوں نے ابھی تک رسول خدا اور محمد کو دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے وہ ایمان کیسے لا سکتے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کے درمیان رہوں، آپ میرے کردار سے آشنا ہوں، آپ میری رفتار سے آشنا ہو، مجھے بالکل جانتے ہو، آپ میرے رشتہ دار ہو، میرے قبیلے والے ہو، لیکن آپ مجھے قتل کرنا چاہیں؟ لیکن وہی مدینے والے جو بت پرست تھے، ابھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے پاس آؤ، ہم تم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، اس کا کوئی ریزن تو ہوگا۔ ریزن یہ تھا کہ مدینے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہودی رہا کرتے تھے، قبیلے بنی قیقا، قبیلے بنی قریظہ، یہ جتنے قبیلے، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے والوں کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا، اللہ کی وحی لے کر آئے گا، حکومت الہی کو قائم کرے گا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ان کو بتا تھی۔ پھر یہ لوگ بھیجتے تھے مکے میں جا کر دیکھو جو نشانی یہودی بتا رہے ہیں وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ جا کر چیک کرتے تھے، اور 100% وہ نشانیاں رسول خدا میں نظر آتی تھی۔ ان کو یقین ہو گیا اگر یہ آئے گا حکومت کو قائم کرے گا تو اس میں کامیابی ملے گی۔ زہرا کی دعا پانا سجانا زخانا، زہرا کی دعا پانا سجانا